پچھلی آیات میں رب العالمین نے جنتیوں کو جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ لہم ما یشاءون عند ربہم، جو انسان کا دل چاہے گا اللہ وہ عطا کریں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر جنتیوں کا جنت میں اڑنے کا دل چاہے گا اللہ یہ بھی صفت نصیب فرمائیں گے، یعنی اللہ نے جنت کو ساری خواہشات اعلیٰ پیمانے پر پوری کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب جو آیات مبارکہ تلاوت کی اس کے اندر میرے اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ مشرکین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح سے آ کر دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ نمبر ایک، آ کر کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو لات منات عزا حبل ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ دوسرے نمبر پر آ کر کہتے تھے کہ اچھا اب آپ ایسا کر رہے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے، یعنی دھمکیاں دیتے، پریشان کرتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، صحابہ بھی تھکے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھکے ہوئے، اور صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا، یہاں آ کر پہرا دیتا تاکہ میں بھی تھوڑی دیر آرام کر لیتا۔ تو ادھر سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ صحابہ بھی تھکے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا چاہیں گے، اگر میں جا کر پہرا دے دوں تو کیا ہی بات ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون؟ انہوں نے بتلایا کہ حضرت میں سعد ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ مجھے بھی آرام کرنے کی خواہش تھی، تو آ گیا، اچھا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی ہی دیر آرام فرمایا اور پھر خیمے سے منہ نکال کر ارشاد فرمایا کہ سعد اب چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اب فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ تو یہاں پر میرے اللہ نے یہی ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بس اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي، اور یہ لوگ آپ کو اپنے ان چھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں۔ یخوفونک، اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں بالذین من دونی، ان سے جو اللہ سے نیچے انہوں نے معبود بنا لیے ہیں، ان سے ڈراتے ہیں۔ ان کے اپنے پاس کیا ہے؟ وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کا ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور میرے دوستو، میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پر عرض کیا کہ اللہ گمراہ اس کو کرتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو ہدایت کو قبول کرنا نہ چاہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جو اپنے آپ کو بے راہ روی کی طرف لے کر جائے، اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جائے، ضد پر اڑ جائے، تو پھر اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ یعنی جو صحیح طور پر اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ سے تعلق بنا لے، اللہ سے دوستی قائم کر لے، پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے اللہ آگے فرماتے ہیں الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ کہ اللہ نے نمرود کو ہلاک نہیں کیا؟ کہ اللہ نے فرعون کو نشان عبرت نہیں بنایا؟
کہ اللہ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، کیا ان قوموں کو اللہ نے نشان عبرت نہیں بنایا؟ تو اے مشرکین مکہ، تم کیوں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے؟ اے 14ویں صدی کے مسلمانوں، تم کیوں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے؟ تم اللہ سے ڈرنے سے کیوں اپنے آپ کو روک لیا؟ اور میرے دوستو، جب مسلمان اللہ سے ڈرنا چھوڑا تو کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں نے بھی مسلمان کو ڈرایا۔ آج دیکھ لیجئے ہم کتنے خوف زدہ ہیں، کسی کو ڈکیٹی کا خوف، کسی کو چوری کا خوف، کسی کو کس بات کا، کسی کو کس بات کا۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کر لے تو میرے اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کہ جیسے اللہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی، اللہ آج بھی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے تیار۔ بندہ مدد لینے والا تو بنے، بندہ اپنے آپ کو پیش کرنے والا تو بنے۔ آگے میرے اللہ نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے سوال جواب کی صورت میں۔ میرے دوستو، شروع سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر آیات میں میرے اللہ مسئلہ توحید ہی بیان کرتے ہیں، لیکن انداز بدل دیتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے یہاں پر سوال جواب کی صورت میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھئیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان کو، کس نے پیدا کیا ہے زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ فوراً کہیں گے پیدا کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ، بنانے والا اللہ۔ تو پھر جب سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو غیر اللہ کے آگے جھکتے کیوں ہو؟ غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، داتا کہتے کیوں ہو؟ جب کہتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جسم اللہ نے عطا کیا ہے، تو اے میرے بندے تھوڑا سا تو سوچ، پھر غیر اللہ کے آگے کیا لینے جاتا ہے؟ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، اور اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ بھلا مجھے دکھلاؤ، مجھے بتلاؤ کہ ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم خدا کے سوا معبود بنا کر پوجتے ہو، جن کو تم نے فریاد رس بنا لیا ہے، مشکل کشا بنا لیا ہے، حاجت روا بنا لیا ہے، ذرا مجھے دکھلاؤ۔ ان ارادنی اللہ بضر، کہ اللہ اگر ارادہ کریں تکلیف دینے کا، ہل ہن کاشفات ضرہ، کیا دنیا میں کوئی ہے جو اس تکلیف کو دور کر دے؟ اللہ دکھ دے دیں، اللہ بیماری دے دیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا داتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا دروازہ ہے جہاں سے صحت مل جائے؟ اے میرے بندے ذرا سوچتا نہیں؟ او ارادنی برحمہ، اور اگر اللہ ارادہ کر دے رحمت دینے کا، اللہ نوازنا چاہیں، اللہ خوب صحت دے دے، اللہ خوب اعمال صالحہ کی توفیق دے دیں، اللہ خوب نواز دیں، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا دنیا میں کوئی ہے جو اللہ کی رحمت کو روک کر دکھا دے؟ تو اے میرے بندے ذرا سوچ، ذرا نہیں بہت زیادہ سوچ۔ جب سب کچھ دینے والا اللہ ہے، جب سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے، جب تجھے دیا اللہ نے ہے، تو پھر غیر اللہ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اور میرے دوستو، اگر اللہ کائنات میں کسی کو یہ اختیار دیتے، اپنا خدائی اختیار میں اگر اللہ شریک کرتے، تو وہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کر دیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہ لوگو میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، سورۃ جن کے اندر۔ اور سورۃ انفال کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اعلان کروایا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو جب میرے اللہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا تو پھر کسی اور کو کیا ملے گا؟ تو قل حسبی اللہ، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ، اور کوئی اور درمیان میں کچھ کر نہیں سکتا، تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے حسبی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے میری امت کے لوگوں، تم بھی اللہ پر بھروسہ کر لینا، اللہ ہی کو کافی سمجھ لینا۔ علیہ یتوکل المتوکلون،
तवक्कुल करने वाले इसी अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, तवक्कुल का मतलब क्या है? अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब क्या है? एक हदीस पाक के अंदर आता है, एक देहाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया ऊँटनी पर सवार हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरा जानवर कहाँ है, तेरी सवारी कहाँ है? अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के भरोसे पर छोड़ आया हूँ, अल्लाह के भरोसे पर छोड़ आया हूँ। फरमाया कि पहले उसको रस्सी से बांध, फिर अल्लाह पर भरोसा कर। पहले उसको रस्सी से बांध, फिर अल्लाह पर भरोसा कर। मेरे दोस्तों, इसी तरह असबाब इख्तियार करके नज़र अल्लाह की तरफ हो। असबाब को छोड़ना ये उम्मत मुहम्मदिया की तालीमात नहीं है, ये तो तअत्तुल है, इससे मना किया गया है। तो दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी जो कुछ कहा सुना, अल्लाह हम सबको फ़िक्र अमल की दौलत नसीब फरमाए।